بحبكم تقبل الأعمال
يغفر الذنب لله سنين مغفرا أنا المقصر في علمي وفي عملي أنا المقصر في علمي وفي عملي أرجو بحوزكم تقديم ما قصرا ألزمت نفسي إليكم وهي خائفة عظيم ذنب لها أن ذاتها سترا على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب النساء توسلي محمد المبعوث وعباده وفاطمة الزهراء والمرتضى لخمسة أشفي بها الرجل الحاتمة لخمسة أشفي بها الرجل الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة وأئمة من نسلها اللهم صل عليهم أستار رب فاطمة ملكنا من تقاسم عليهم الخلق والجنة خشيم النار والجنة وسيم المصطفى كن إمام الإنس والجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کی ہم نے تلاوت کی. اسی طریقے سے سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آقا رسول اللہ کو آپ کے نام محمد سے 4 جگہ خطاب فرمایا ہے. 4 جگہ آل عمران میں، الاحزاب میں، سورہ محمد میں اور سورۃ الفتح میں 4 جگہ محمد، اور ایک جگہ سورۃ الصف میں احمد کے نام سے یاد فرمایا ہے. کہ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بشرا ذاتی میں مراد اس کو احمد کہ میں میرے بعد آنے والے نبی کی کو خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے. 4 جگہ محمد اور ایک جگہ احمد. 25 پہلے سے کہتے آ رہے ہیں تو 25 انبیاء کا نام قرآن مجید میں آیا. سب سے کم جو نام آیا ہے وہ کس کا آیا ہے؟ آقا رسول اللہ کا ہے. لیکن میں نے کل کہا تھا کہ جو صاحب مرتبہ ہوتا ہے اس کے نام سے کم پکارا جاتا ہے، اس کے رتبے سے اس کو زیادہ پکارا جاتا ہے. اب میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کا انداز بیان اس طرح سے ہے کہ جو اہم مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 جگہ آئے. جو اہم مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 جگہ آئے ہیں. ایسا نہیں کہ قرآن شریف میں ریپیٹیشن ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جتایا جاتا ہے. تو یا نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. دوسری جگہ ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. 3 صفت آئی، شاہد، مبشر اور نذیر. اب آپ قرآن شریف غور سے پڑھیں، قرآن شریف غور سے پڑھیں. بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے آئے، ہر ایک نبی کے ساتھ بشیر اور نذیر کی صفت آئی. ہر ایک نبی کے ساتھ بشیر اور نذیر کی صفت آئی. قوم میں گئے، توحید کا پیغام دیا، اچھی باتیں سکھائی، اور کیا وعدہ کیا؟ جنت کا وعدہ ہے. کیا بشارت دی؟ جنت کی. توحید نہیں مانو گے، شرک کرو گے، گناہ پر اڑے رہو گے تو کیسے ڈرایا؟ جہنم سے. تو ہر نبی کون ہے؟ ہر نبی بشیر ہے، ہر نبی نذیر ہے. ہر نبی کی صفت میں بشیر اور نذیر آیا ہے. آپ قرآن غور سے پڑھیں، کسی نبی کی صفت میں شاہد کا لفظ نہیں آیا. کسی نبی کی صفت میں شاہد کا لفظ نہیں آیا. شاہد کے معنی کیا؟ گواہ. شاہد کے معنی ہے گواہ. گواہی کون دے گا؟ جو واقعہ ہوتے دیکھے گا، جس نے کسی چیز کو دیکھا ہے، جس نے کسی چیز کو. اب اگر میں کل مالیگاؤں جا کر بولوں کہ بھائی وجید پورا کی مسجد ایسی ہے ویسی ہے تو میں گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، ہے نا. جو شاہد نہیں ہے، جس نے دیکھا نہیں ہے، اس کی گواہی. اب ایک آدمی کا قتل ہو گیا، ہزاروں آدمی کھڑے ہو گئے، ہم نے تو قتل ہو کے دیکھا ہی نہیں.
ہم نے تو قتل ہوتے دیکھا نہیں، تو کیا ان کی گواہی قبول ہوگی؟ کورٹ ان کی گواہی قبول کرتی ہے؟ نہیں. گواہی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جس نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہے. تو رسول اللہ نے کیا دیکھا کہ آپ کو شاہد کہا گیا؟ باقی کے نبیوں نے کیا نہیں دیکھا کہ آپ کو شاہد نہیں کہا گیا؟ تو میں آپ کو قصہ یاد دلاتے چلوں کہ آقا رسول اللہ پر معراج ہوئی. اس کے پہلے میں ایک بات اور کہوں کہ آپ جو کلمہ پڑھتے ہو کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھا اللہ کو دیکھا؟ بس دنیا میں یہی ایک گواہی ہے جو بغیر دیکھے قبول ہوگی. دنیا میں یہی ایک گواہی ہے جو بغیر دیکھے قبول ہوگی. اب دوسری کوئی بھی گواہی دیکھے بغیر قبول ہونے والی نہیں، سوائے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کوئی بھی گواہی دیکھے بغیر قبول ہونے والی نہیں. تو آقا رسول اللہ کو جب معراج نصیب ہوئی، آپ کو جب معراج نصیب ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نیکوکاروں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت میں جو جو نعمتیں تیار رکھی ہیں ان نعمتوں کا مشاہدہ کروایا کہ دیکھو نبی یہ نعمت ہے، دیکھو نبی یہ نعمت ہے. تو جنت کی نعمتوں کا اگلے نبی تو سب وعدہ کرتے ہیں بغیر دیکھے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ نعمت ہے. اللہ کی بات پر ایمان، اللہ کی بات پر یقین. نبی نے فرما دیا اپنی قوم سے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. آقا رسول اللہ کو بھی یہی ہو سکتا تھا، لیکن آقا رسول اللہ کے لیے اسپیشلٹی کیا آئی، عظمت کیا آئی کہ خود خدا ان کو معراج پر کعبہ حسین تک لے کے گیا اور جنت میں مومنین کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جو جزائیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، ان کا مشاہدہ کروایا. اسی طریقے سے جہنم میں گناہ گاروں کے لیے جو عذاب ہے ان کا بھی مشاہدہ کروایا کہ دیکھو نبی یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے. اب نبی دیکھ کر آئے، نبی دیکھ کر آئے، رسول اللہ دیکھ کر آئے، تو اب گواہی دیں گے کہ نہیں؟ اب گواہی دیں گے کہ نہیں؟ تو نبی گواہ. اس لیے ہمارے آقا رسول اللہ کی ایک امتیازی صفت کیا آئی کہ آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. اور دوسرے نبیوں کو تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہی بھیجا ہے، آپ کو شاہد بھی بنایا، بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. اب ایک بات اور کہتے چلوں آپ کو کہ قرآن شریف میں جو جنت کی جو نعمتوں کا ذکر آیا ہے اس کے بارے میں آیا نزل. نزل کا مطلب یہ ہے، میں نے مطلب کہا قرآن شریف کی منزل کے بارے میں کہ مسافر صبح سے چلا، شام ہوئی، اندھیرا ہوا، اس نے منزل بدلی، وہ اتر گیا ہے نا. اب آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے، 5 دن سے آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے، آپ فوراً کیا کرو گے؟ بھائی اس کو چلو آپ بیٹھو. فوراً آپ کے گھر میں کچھ ٹھنڈا پانی ہوگا یا کچھ شربت وغیرہ ہوگا، یا اس کو پوچھیں گے بھائی چائے چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، وہ جو بھی بولے گا آپ فوراً اس کو حاصل کر دیں گے. اصلی مہمانی کب شروع ہوگی؟ 2-4 گھنٹے کے بعد. اب آپ اس کے لیے اچھا کھانا بنوائیں گے، اچھی اس کی ضیافت کا انتظام کریں گے. تو آتے سال کو جو اترا اور اس کو جو پیش کیا گیا یہ ہے نزول، یہ ہے ابتدائی مہمانی. تو جنت کی جو نعمتوں کا ذکر ہوا ہے بہت ساری، اتنی ہے تو اگر ایک نعمت ہم کو مل جائے خوش قسمت، ہمارا بیڑا پار. ایک نعمت ہم کو مل جائے ہم خوش قسمت، ہمارا بیڑا پار. تو جو نعمتوں کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ ابتدائی نعمتیں ہیں. اور بعد میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار رکھی ہیں اس کے بارے میں ہے کہ مالا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، مالا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، اور یہ کہ کسی کا وہم و گمان بھی ان نعمتوں پر نہیں گیا. اب سن لے، ہماری قوم جو ہے، ہم کیا ہیں؟ بیپاری قوم ہے. ہم بیپاری قوم ہے. ہمارا سودا کیا ہوتا ہے؟ بھائی سودا لیا پیسہ دے. لیکن اللہ ہم سے ادھار کا سودا کر رہا ہے. اللہ نے ہم سے جو بھی سودا کیا ہے ادھار ہے. کیا بول رہا ہے؟ کر کے آؤ وہاں دوں گا. یہاں کرو، یہاں نہیں ہے وہاں دوں گا.
سے کیا کیا ہے؟ اللہ نے ہم سے ادھار کا سودا کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلافی، اللہ اپنے وعدے سے خلافی نہیں کرتا. تو اب آپ کو یہ امتیازی خصوصیت کیوں ملی کہ دوسرے نبیوں کو نہیں بتائی گئی، آپ کو بتائی گئی؟ کیوں؟ کوئی وجہ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیے نبی سب برابر ہے، نبی سب برابر ہے، لیکن کسی کا فضل زیادہ ہے، کیونکہ قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے کہ فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت بخشی. تو آقا رسول اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین. اب آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں. کوئی نبی نہیں آئے گا تو اللہ کی کوئی خبر نہیں آئے گی. آخری آئے ہیں، آخری نبی آئے ہیں. آخری نبی آج کے ہمارے دور میں آخر میں آنے والا کیا ہوتا ہے؟ چیف گیسٹ. آخر میں کوئی فنکشن میں آنے والا، آخر میں آنے والا کب آتا ہے؟ کون چیف گیسٹ کب آتا ہے؟ سب سے آخر میں آتا ہے. تو اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ نعمتیں جنت میں رکھی ہیں اور جو کچھ عذاب جہنم میں رکھے ہیں، اس کا تمام کا مشاہدہ آقا رسول اللہ کو کروا دیا. آپ کے لیے تمام پردے اٹھا دیے گئے، آپ کے لیے تمام پردے اٹھا دیے گئے. تو آقا رسول اللہ آپ انبیاء کی سردار، آپ انبیاء کی سردار، آپ کی عطرت تمام عطرت سے افضل، آپ کی عطرت تمام عطرت سے افضل. ہمارے رسول سب تمام سے افضل، تو آپ کی عطرت بھی تمام سے افضل. آپ کی امت تمام امتوں سے افضل، آپ کی امت تمام امتوں سے افضل. تو آپ کو، ہم کو، سب کو آقا رسول اللہ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم کو ان کی امت میں کیا جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور ان کے لیے جو شرافت اور وہ عظمت ہے، اس سلسلے کے اندر ہم بھی شامل ہیں کہ ہمارا نبی سب سے افضل، تو ہم بھی جو ان کی امت ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ اور افضل. محمد کیا لائے؟ محمد لائے نماز. محمد لائے نماز. محمد وعلی خیر البشر وعترتہما خیر البشر، کہ محمد علی خیر البشر ہیں اور ان کی عطرت خیر البشر ہے. اب ہم نماز میں یہ کلمہ بولتے ہیں کہ محمد علی خیر البشر، ہمارے جو دوسرے سنی بھائی ہیں وہ نہیں بولتے. اور صبح کی نماز میں کیا فرماتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. تو اگر ہم پر یہ اعتراض کہ اذان میں یہ جملہ کہ محمد علی خیر البشر وعترتہما خیر البشر کہاں سے لائے، تو ہمارا جوابی اعتراض ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کہاں سے لائے؟ اذان کچھ نماز کا حصہ نہیں ہے، اذان کچھ نماز کا حصہ نہیں ہے. اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اذان کا مطلب یہ کہ مؤذن کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دی کہ لوگوں چلو نماز کا وقت ہو چکا. اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ سنی کتابیں پڑھتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ نماز کا حکم فلاں صحابی کو خواب آیا، اس کے بعد اذان کا حکم اس کے بعد آیا. غلط ہے. اذان کا حکم پہلے سے ہی ہے اور اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ ملا ہے. تو محمد علی خیر البشر وعترتہما خیر البشر. تو نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ الحمد کی سورت. الحمد کی سورت نہ پڑھے تو نماز وانی پڑھے، الحمد کی سورت نہ پڑھے تو نماز وانی پڑھے. اب الحمد کی سورت کیا ہے؟ الحمد کی سورت کیا ہے؟ دعا. دعا ہے. الحمد کی سورت دعا ہے. دوسری سورت دعا ہے. رکوع میں گئے تسبیح کی، کیا ہے؟ دعا ہے. سجدے میں گئے تسبیح کی، کیا ہے؟ دعا ہے. بیٹھ کر چھوٹا تشہد پڑھا، دعا ہے. پھر بڑا تشہد پڑھا، دعا ہے. سورتیں چھوڑ دو، الحمد کی سورت میں کمی بیشی نہیں کر سکتے.
دوسری جو سورے پڑھ رہے ہیں اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہے کہ جو نماز میں پیش امام ہے وہ سورے پڑھتے پڑھتے ایک آیت بھول کر دوسری آیت میں نکل جائیں، حرکت نہیں، بھول کر جان بوجھ کر نہیں، آمدن نہیں ہونا چاہیے. تو سورتوں کو چھوڑ دے، باقی تسبیحات میں، تشہد میں، تحیات میں، یہ سب کیا ہیں؟ دعائیں ہیں. دعاؤں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، دعاؤں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ آپ سمجھ لیں. تو ہم اب کوئی سوال کریں، خاص طور سے ہمارے یہاں پر جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور جن کے پاس سنی حضرات کی کتابیں جن کو آسانی سے مل جاتی ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ہم سننے والوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم سننے والوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بہت ادب سے اور ہاتھ جوڑ سے جوڑ کر عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس نظر ڈالیں، اپنے اوپر اور اپنے آس پاس کی قوموں پر نظر ڈالیں. میرے کو بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو گروپ ہے ریفارمسٹ فورم کا، چاہے مالیگاؤں میں ہو یا ادے پور میں ہو، حیدرآباد ہو، بمبئی ہو اور انگلینڈ ہو، کہیں ہو، کوئی تخصیص نہیں، آپ کی کوئی تخصیص نہیں. ان کے یہاں پر کچھ لوگ اب ایسے ہو گئے کہ جو یہ بولتے ہیں کہ یار کیا ہوگا، کثرت میں وحدت، کثرت میں وحدت، اور یار وہ اتنے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں، جتنے وہ کروڑوں لوگ کر رہے ہیں تو کیا غلط کر رہے ہیں. اور کیا ہوا، نماز سے وہ پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرکت کیا ہے؟ حرکت ہے. پہلی بات تو یہ کہ ان کی نماز شروع ہوتی ہے بغیر بسم اللہ سے. سمجھتے آپ، الحمد کی سورہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. اور آقا رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ نامکمل، وہ نامکمل. پہلی بات تو یہ کہ بسم اللہ قرآن کا ذکر سورۃ النمل میں، ٹھیک ہے، وہ پیسے کرے ہوئے تو سورتوں کو الگ کرنے کے لیے بسم اللہ سورتوں کے بیچ میں لکھ دی گئی، ٹھیک ہے، مگر سورتوں کے بیچ میں لکھی گئی ہو، ٹھیک ہے، مگر سورۃ النمل میں جہاں پر سلیمان نبی کا خط دیا ملکہ بلقیس کو، وہ خط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل کی ایک آیت ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز ہے. تو قرآن کا جز چھوڑ دیتے ہیں، اور جب الحمد کی سورت پوری ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہاں، بلند آواز میں، چاہے ظہر کی نماز ہو چاہے عصر کی، جس میں قرأت مخفی ہوتی ہے، بلند آواز میں کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں. آمین، آمین کا لفظ پورا قرآن پڑھ جائیے ہے، آمین کا لفظ قرآن میں ہے. آپ کو نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن میں ہے وہ پڑھنا ہے، آمین کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. تو جو آیت قرآن میں ہے وہ نہیں پڑھتے، اور جو قرآن میں نہیں ہے اس کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. اب آپ نماز میں قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولو، قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بولو، آپ کی نماز کا کیا ہوگا؟ باطل، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. تو جب ان لوگوں نے آمین کہا تو کیا ہوا؟ نماز ٹوٹ گئی. تو نماز آپ سمجھ لیں گے. ہاں، میں میری بات پر آتا ہوں کہ ہم لوگ ریفارمسٹ ہو رہے، ہم دوسروں کی مجلسوں میں جاتے ہیں، دوسروں کی مسجدوں میں جاتے ہیں، دوسروں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. کبھی کوئی سنی آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے آیا؟ نہیں. کثرت میں وحدت ہے نا. تو تالی ایک طرف سے کیوں بج رہی ہے؟ تالی ایک طرف سے کیوں بج رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کبھی جا کر گوہروں کے پیچھے نماز پڑھے؟ شیعہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کبھی جا کر گوہروں کی مجلس میں ان کی بات سنیں؟ شیعہ کیوں نہیں سوچتے کہ گوہروں کی مجلس میں جا کر ان کی بات سنیں؟ ہم کیوں جائیں؟ ہم کیوں جائیں؟ جب وہ ہماری مجلس میں نہیں آتے تو ہم کیوں جائیں؟ یہ سوچ، میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کو صرف دعوت فکر دے رہا ہوں. آپ کا اپنا عمل ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہے. میں یہاں بیٹھ کر صرف آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم کیا ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھ کیا عمل کر رہے ہیں. تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ صرف آپ کو ایک دعوت فکر میں نے دیا ہے. اب خیر العمل نماز ہے، خیر العمل نماز ہے. آپ کی عطرت سب سے بہترین عطرت ہے.
تو موسیٰ کلیم اللہ تورات پڑھ رہے ہیں. موسیٰ کلیم اللہ پر کون سی کتاب اتری ہے؟ تورات پڑھ رہے ہیں. اس میں امت کا ذکر آتا ہے. اب جب موسیٰ، میں نے کل بتایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہ جوان نے موسیٰ سے تورات میں محمد آل محمد کی باتیں سنی تو وہ بھی محمد آل محمد پر سلوات بھیجنے لگا. تو موسیٰ حیران ہو گئے. فرمایا پروردگار یہ کون سی امت ہے اتنی بڑی اور اتنی عظیم، اس امت کی شان بول رہا ہوں میں، رسول اللہ نہیں، رسول اللہ تو بہت عظیم ہے، امت کی شان موسیٰ پڑھ رہے ہیں تورات میں کہ پروردگار یہ کون سی امت ہے، کس نبی کی امت ہے؟ تو وہی کہ نبی اے موسیٰ یہ آخر الزمان نبی آئیں گے محمد المصطفیٰ، ان کی اطرت کا ذکر ہے. موسیٰ کون؟ کلیم اللہ. موسیٰ کون؟ اولو العزم نبی کلیم اللہ. اب جو شان انہوں نے توریت میں پڑھی تو فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے بھی ان کی امت میں سے کر دے. نبی ہیں لیکن محمد کی امت میں داخل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ ہاں اے موسیٰ تم بھی ان کی امت میں ہو. ایک بار میں آپ کو کہتے چلوں، ہر نبی جس کو نبوت کا درجہ ملا اس نے شروع ہی میں محمد و آل محمد کی فضیلت کا اقرار کیا ہے. میں آپ کو یاد دلاتے چلوں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے آدم کی پیٹ سے ان کی اولاد نکالی اور ان سے پوچھا الستو بربکم، ان سے کیا سوال کیا کہ کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لوگوں نے کیا کہا؟ ہاں بلا، اے پروردگار تم ہمارا رب ہے. اب بات سے بات نکل گئی، میں تھوڑی میرا جو موضوع ہے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں. آج ہم اس محفل میں جو بیٹھے ہیں کیا سب کے ساتھ ایک جیسے ہیں؟ بھائی کوئی سانولا ہے، کوئی اچھے رنگ کا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی دراز قد ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی غریب گھر میں پیدا ہوا ہے، کوئی متوسط گھرانے میں پیدا ہوا ہے، کوئی دولت مند گھرانے میں پیدا ہوا ہے. کہنے کا مطلب سب کی حالات مختلف ہیں. یہ تو مومنین کی بات ہو گئی. اب کوئی سنی گھر میں پیدا ہوا ہے، کوئی شیعہ میں پیدا ہوا ہے، کوئی ہندو کے یہاں پیدا ہوا ہے، کوئی عیسائی کے یہاں پیدا ہوا ہے، کوئی مختلف. اب اللہ کیا ہے؟ بولو، اللہ کی صفت کیا ہے؟ عادل. اللہ عادل ہے. تو سب کو ایک جیسا بنانے میں کیا حرکت تھی؟ سب کو ایک جیسا بنانے میں کیا حرکت تھی؟ بھائی میں نے، آپ سب نے، یہاں پر موجود ہر ایک فرد نے ایسا کیا کیا کہ مومن کے پیٹ میں ہم آئے؟ ایسا ہم نے کیا کیا کہ اہل بیت کے محبوں کے گھر میں ہم آئے؟ کیا کیا ہم نے؟ ہماری پیدائش سے پہلے ہم نے کوئی عمل کیا ہے کیا؟ اور اس نے کیا کیا جو وہ عیسائی گھر میں پیدا ہوا؟ اس نے کیا کیا جو وہ یہودی گھر میں پیدا ہوا؟ اس نے کیا کیا جو مشرک گھرانے میں پیدا ہوا؟ بھائی اب جو مشرک گھرانے میں پیدا ہوا تو حجت کرے گا نا اللہ پہ. پروردگار مومن کے گھر میں پیدا کرتا تو مومن ہوتا، مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا تو مسلمان ہوتا. تو نے تو مجھے پیدا ہی مجھ سے گھر میں کیا، میرا کیا قصور؟ میرا کیا قصور؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب الستو بربکم کا سوال پوچھا گیا، ایک سوال نہیں تھا، سوال کا پرچہ تھا. سوال کا پرچہ تھا. اب سوال کا جب پرچہ آتا ہے تو مختلف اسٹوڈنٹس کو مختلف مارکس ملتے ہیں کہ نہیں؟ تو کسی کو 80 ملے، کسی کو 90 ملے، کسی کو 60 ملے، ہے نا. اب وہاں پر آپ نے جو سوالوں کے جوابات دیے اس کے حساب سے آپ کا طے ہوا کہ مومن کے گھرانے میں آئیں گے، اہل بیت سے محبت کرنے والے گھرانے میں آئیں گے، کہ شیعہ کے یہاں آئیں گے، کہ سنی کے یہاں آئیں گے، کہ یہودی بنیں گے، کہ نصرانی بنیں گے، کہ کیا بنیں گے. سمجھے آپ؟ سمجھ گئے؟ تو کچھ نہ کچھ ہم نے کیا ہے عالم ارواح میں. ہم یہاں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ ہم یہاں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے. وہاں کچھ نہ کچھ ہم نے کیا ضرور ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم بغیر کسی محنت کے وراثت میں ہم کو اہل بیت کی محبت مل گئی. سمجھا؟ بغیر کچھ کیے، ہمارے بغیر مانگے ہم کو اللہ نے، محبان نے اہل بیت کے گھر میں پیدا کیا. بغیر تکلیف کے ہم کو یہ مذہب مل گیا.
بغیر تکمیل کے ہم کو یہ مذہب مل گیا. تو آدم سے لے کر آقا رسول اللہ تک جتنے انبیاء ہوئے ہیں سب کے اوپر محمد رسول اللہ کی رسالت پیش کی گئی. سب نے اقرار کیا کہ ہاں، اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو نبوت ملی ہے. تو محمد تمام کے وارث اور جامع ہیں. آدم صفی اللہ کی ولایت اور اطاعت، اس کے بعد نوح نبی کا جوش تبلیغ، اس کے بعد ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق کی وراثت فطری، اسماعیل نبی کا ایثار، موسیٰ نبی کا ذکر، جبکہ آپ نے شعیب کی لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، آپ کی امانت، ہارون کی رفاقت حق، یعقوب نبی کی تسلیم، صبر جمیل، داؤد نبی کا حق کی غربت پر ماتم، سلیمان نبی کا سلوک حکمت، زکریا نبی کی عبادت، یحییٰ نبی کی عفت اور پرہیزگاری، عیسیٰ نبی کا زہد ترک دنیا، یونس نبی کے اعتراف، جبکہ یونس مچھلی کے پیٹ میں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو لوط نبی کی حق کی دعوت میں جہاں پہچانی، ایوب نبی کا صبر. میں نے مختلف انبیاء کے نام لیے، ان کی مختلف صفات میں نے بیان کی. یہ سب نبی کے اندر یہ صفت جو ہے مختلف انداز میں موجود تھی، مگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں یہ تمام خوبیاں جمع ہیں. یہ تمام خوبیاں آقا رسول اللہ میں جمع ہیں. جمع سے بنا ہے جمعہ، جمع سے بنا ہے جمعہ، کیونکہ جمعہ میں سب لوگ جو ہیں موجود ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. تو آقا رسول اللہ جمعہ کے صاحب ہیں. آقا رسول اللہ جمعہ کے صاحب ہیں. تو جمعہ کے دن آقا رسول اللہ پر خاص طور سے سلوات بھیجنے کا بہت بڑا ثواب ہے. یوں تو آپ اٹھتے بیٹھتے ثواب بھیجتے رہیے. تو شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یوسف کا حسن مشہور ہے، دم عیسیٰ ید بیضا داری. موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ ید بیضا کا معجزہ تھا. تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارنگ تو تنہا داری. یہ تمام صفتیں جو نبیوں میں مختلف نبیوں میں ایک ایک کر کے موجود تھی، یہ تمام کی تمام صفتیں ایک اکیلے میں جمع ہو گئی. ہو کون؟ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ابو طالب نے آپ کی شادی کی مولانا خدیجہ علیہ السلام سے. خطبہ سنایا آپ نے. خطبے میں آقا علی بن ابی طالب نے الحمد کہا ہے. کیا کہا ہے؟ الحمد، مطلب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے. حمد سنا اللہ کے واسطے کہ اس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت سے کیا. آگے فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی عبادت کرنے والا بنایا، بیت اللہ آنے والے حجاج کی خدمت کرنے والوں میں سے کیا، تمام لوگوں کو ہم کو حاکم کیا. آپ خطبے میں فرماتے ہیں کہ محمد کے پاس پیسہ کم ہے، محمد کے پاس پیسہ کم ہے، کچھ حرج نہیں، کیونکہ پیسہ تو فانی ہے. محمد تم جانتے ہو کہ محمد کا خاندان کیسا ہے. اب محمد کا خاندان محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصا، یہ آپ کے اجداد کے نام ہیں. تو ہم مولانا قصا سے شروع کریں کہ مولانا قصا کو بھی خدا تعالیٰ نے ملک کا مالک بنایا، اور آپ نے کعبہ کی چابی ابھی غبشان سے خریدی. کعبہ کی چابی جو دوسروں کے پاس تھی، تو آپ نے ابھی غبشان سے کعبہ کی چابیاں خریدی، اور آپ بھی کعبہ آنے والے جو زائرین تھے ان کی آپ مہمانداری کرتے تھے. یہ آقا رسول اللہ کے خاندان میں آپ کے جد امجد سے لے کر چلا آیا کہ حجاج کرام کی آپ لوگ ہمیشہ خدمت کرتے رہے. مولانا ہاشم، آپ کا اصل نام ہے عبد مناف. ہاشم نام کیوں پڑا؟ کیونکہ جب حاجی لوگ مکہ میں جمع ہوتے تھے تو آپ روٹی، دودھ اور ستو ایسا پورا جمع کر کے چورا کر کے آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. اس کو ہماری گورا میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہشما کر کے کھلاتے تھے. اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ اس لیے ان کا نام پڑا ہاشم. اب آپ کو بچے ہوئے عبد المطلب، آپ کو عبد المطلب ہوئے. عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں ابرہہ بادشاہ نے ارادہ کیا کہ مکہ کو ڈھا دیا جائے، کعبۃ اللہ کو ڈھایا جائے. ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے نکلا. جناب عبد المطلب اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے. تو جب ہاتھی کبھی دیکھے نہیں تھے،
عربوں نے ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا، تو جب ہاتھیوں کو لشکر دیکھا تو قریش مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، قریش مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، صرف جناب عبد المطلب مکہ میں بیٹھے رہے۔ ابرہہ کے جاسوسوں نے خبر دی کہ وہ مکہ تو پورا خالی ہو گیا، مگر ایک شخص بیٹھا ہے جس کو تیرے لشکر کا تیرا کوئی خوف ہمیں نظر نہیں آتا، کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ ابرہہ کے آدمی آئے، عبد المطلب کو عرض کی کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے، آپ گئے تو بادشاہ نے جب عبد المطلب کے چہرے پر نظر ڈالی، اس کے دل میں ایک رعب طاری ہوا، تو پوچھنے لگا کہ آپ کی کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، تیرے آدمی آئے تھے، میرے کچھ اونٹ جو ہے وہ کھینچ کر اور چرا کر اور لوٹ کر لے کے گئے، تو ایسا کر میرے اونٹ مجھے واپس دلا دے۔ ابرہہ بولنے لگا کہ اے عبد المطلب، میں تو ایسا سمجھتا تھا کہ تم مجھ سے یہ سوال کرو گے کہ کعبۃ اللہ کو مت ڈھا، واپس چلے جا، یہ تو تم نے بہت ہلکا سوال کر دیا۔ کہا کہ میں یہ سوال بھی تجھ سے نہ کرتا، لیکن تو نے مجھے کہا کہ تجھ سے کچھ مانگو، تو میں نے میرا مال، میرے اونٹ تجھ سے مانگے۔ اب رہی کعبۃ اللہ کی بات، کے لیے تو اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، یہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اونٹ میرے ہیں اس لیے میں تجھ سے اونٹ مانگ رہا ہوں۔ اب عبد المطلب واپس چلے آئے، اور ابرہہ کا جب ہاتھیوں کا لشکر آگے بڑھنے لگا، تب محمود نام کا ایک ہاتھی آگے نہیں بڑھا، باقی کے سب ہاتھی آگے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا، ان کے دونوں پنجوں میں ایک کنکری، چونچ میں ایک کنکری، کتنی ہوئی؟ 3۔ شیطان کو کتنی ماری جاتی ہے؟ 3۔ تو 3 کنکری ہر ابابیل پرندہ اپنے چونچ میں اور پنجوں میں لے کر آیا، اور ہاتھیوں پر وہ کنکریوں کی برسات ہوئی، سر سے پڑی اور پاؤں سے نکل گئی، چورا ابرہہ کا لشکر چورا ہو گیا۔ اب جناب عبد المطلب کو ایک خواب نظر آیا کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھولو۔ زمزم نکلا تھا اسماعیل علیہ السلام کے پیر کی رگڑ سے، بعد میں ہزاروں سال بیتے اور زمزم کا کنواں جو ہے وہ مخفی ہو گیا تھا، چھپ گیا تھا، لوگ نہیں جانتے تھے کہ اب زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ تو آپ کو خواب آیا کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھولو۔ آپ کنواں کھولنے پر مستعد ہوئے تو قریش آڑے آئے، پھر آپ نے منت مانی کہ اگر قریش مجھے زمزم کا کنواں کھودنے دیں گے، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، تو میں میرے 10ویں فرزند کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، 10ویں فرزند کو۔ ویسے ہی ہوا، آپ نے زمزم کا کنواں کھودا۔ اب قریش نے اعتراض نہیں کیا، احتجاج نہیں کیا، اور آپ نے زمزم کا کنواں برابر سے کھودا۔ اب آپ کو فرزند ہوئے، تو 10ویں فرزند کون ہوئے؟ عبداللہ۔ کون؟ رسول اللہ کے بابا جی صاحب عبداللہ۔ اب آپ نے کہا کہ میری منت پوری کرنے کا وقت آیا، عبداللہ کو آپ نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو عبداللہ کے جتنے ماما لوگ تھے وہ آڑے آئے، کہا کہ عبد المطلب ایسا مت کرو، تم ایسا کرو، عبداللہ کے بجائے 10 اونٹ کو ذبح کرو۔ کہا میری منت تو یہی ہے کہ میں 10ویں فرزند کو ذبح کروں گا۔ تو خیر بہت بات چیت ہوئی، تو یہ بات نہیں کہ بولے چلو چٹھی ڈال دیں، ایک عبداللہ کے نام کی اور ایک 10 اونٹ کی، جس کے اوپر چٹھی آئے گی ان کو ذبح کریں گے۔ تو 10 اونٹ ڈالے اور عبداللہ کا نام ڈالے، عبداللہ کا نام ہے۔ اب عبد المطلب پھر مستعد ہوئے کہ عبداللہ کا ذبح کر دوں۔ پھر ماما آڑے آئے، کہا کہ نہیں، اب ایسا کرو 10 اونٹ اور بڑھا دو، 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 ہو گئے۔ پھر چٹھی عبداللہ پر آئی، پھر عبد المطلب مستعد ہو گئے کہ اب نہیں، اب تو چٹھی آ گئی۔ خیر یہ بات بڑھتی گئی، آخر بات کہاں تک پہنچی؟ 100 اونٹ تک پہنچی، مطلب 10 مرتبہ چٹھی ڈالی گئی۔ اب جب 100 اونٹ پر پہنچی تو اونٹ پر چٹھی آئی۔ اب ماما نے بولے کہ اونٹ ذبح کرو، بولے عبداللہ پر 10 مرتبہ چٹھی آئی، تم نے روکا، ابھی اونٹوں پر ایک ہی مرتبہ چٹھی آئی ہے تو بولتے اونٹ ذبح کرو، میں اور چٹھی ڈالوں گا، اور چٹھی ڈالی گئی تو پورے 10 مرتبہ چٹھی اونٹوں پر آئی۔ پھر کہا کہ ہاں اب میں راضی ہوا کہ پروردگار کی بھی مرضی یہ ہے کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے، تو آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ انا ابن الذبائح، کہ میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں۔ کون؟ آپ کے جد افضل میں سے اسماعیل قربانی کرنے کے لیے گئے تھے، بچ گئے، ڈوبا آیا بچ گئے، عربی پاک کو لے کے گئے تھے، 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔
تو آقا رسول اللہ کے بابا جی کی تو ذبیحت نہیں ہوئی، مگر کس کی ہوئی؟ کربلا میں امام حسین کی ذبیحت ہوئی، آپ کے ایک نواسے کی ذبیحت ہوئی۔ تو جب عبداللہ علیہ السلام بازاروں میں چلتے تو روایت ہے کہ فاطمہ نام کی ایک عورت اس زمانے میں بڑی عالمہ فاضلہ تھی، اس کو پتا تھا کہ اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ آخری زبان نبی کی پیدائش ہو، تو عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، عالم لوگ پہچانتے ہیں، ڈائریکٹ ایسا نہیں کہ کوئی بھی دیکھ لے، عالم پہچانتے ہیں۔ تو فاطمہ دیکھتی تھی کہ عبداللہ کی پیشانی میں وہ نور چمکتا ہے کہ جس نور کی وجہ سے اب نبی کی ولادت ہونے والی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کو راستے میں روکا، اس سے کہا کہ عبداللہ مجھ سے خلوت میں ملو، میں تم کو اتنا ضرور مال دوں گی۔ عبداللہ نے کہا کہ ہم حرام کام نہیں کرتے۔ آپ کی شادی کس سے ہوئی؟ آمنہ بنت وہب سے ہوئی، آپ ان سے ملاقات کی اور نور محمدی آمنہ بنت وہب کے شکم میں منتقل ہو گیا۔ اب جب فاطمہ ان کو ملی تو فاطمہ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، فاطمہ نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اب عبداللہ پوچھنے کہ فاطمہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو مجھ کو روکتی تھی، پوچھتی تھی، کہا کہ جو بات تھی اب وہ بات تم میں نظر نہیں آتی، میں نے جان لیا کہ تم میں سے ایک نور جو ہے تمہاری زوجہ کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے۔ تو جب آمنہ آقا رسول اللہ سے حاملہ ہوئی تو کسی نے کہا کہ اے آمنہ جب تم سے اس کی ولادت ہو تو تم اس طرح سے کہنا کہ میں اس فرزند کو ہر اثر کرنے والی کی بدی سے خدا تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اللہ کے حکم سے اس کا نام محمد رکھتی ہوں۔ دوسرا خواب میں مولانا آمنہ بنت وہب نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس میں آپ کو بصرہ کی حویلیاں نظر آئی۔ آپ نے اس خواب کو عبداللہ سے بیان کیا، عبداللہ نے اپنے بابا جی کے متعلق سے بیان کیا تو کہا کہ ہاں ہمیں اسی بچے کا انتظار ہے، ہمیں اسی بچے کا انتظار ہے۔ تو روایت یہ کہ آپ 2 مہینے کے تھے، آقا رسول اللہ 2 مہینے کے تھے جب جناب عبداللہ آپ کے بابا جی کا انتقال ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اور بابا جی کا انتقال ہوا۔ کس کی پرورش میں آئے؟ جناب عبد المطلب کی، جناب عبد المطلب کی 2 سال رہے، اس کے بعد عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ کس کی پرورش میں آئے؟ جناب ابو طالب کی۔ تو تقریباً 38 سال تک نبوت سے پہلے آپ نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ تو تقریباً 38 سال تک آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کی سرپرستی میں رہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، تو کیا رسول اللہ نے ایک غیر مسلم کے ہاتھ میں پرورش پائی؟ آپ ایسا سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جو انبیاء کا سردار ہو اس کی پرورش، اس کی عبادت ایک غیر مسلم کرے؟ کبھی اس قسم کا گمان مت لانا۔ آپ نے ابو طالب علیہ السلام نے رسول اللہ کی وہ حفاظت کی ہے کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا تھا۔ کافی واقعات ہوئے، میں صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی نے آقا رسول اللہ کے ساتھ بے ادبی کر دی، ایسی بے ادبی کر دی کہ آقا رسول اللہ جیسا انسان بھی دکھی ہو گئے۔ آپ دکھی ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے پشت پناہ مکہ میں کون؟ ابو طالب آئے، چچا کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، آنکھ میں آنسو۔ ابو طالب نے بھتیجے کے آنکھ میں آنسو دیکھے، غصے سے بڑک اٹھے، تلوار نکالی، کہا بھتیجے کس نے تمہارے ساتھ کیا کام کیا ابھی کہو۔ آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ فلاں نے اس قسم کا کام کیا ہے۔ آپ نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور قریش کے جتنے سردار تھے سب کے پیچھے ایک ایک اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کو کھڑا کر دیا ننگی تلوار لے کر، اور اس آدمی کو بلایا جس آدمی نے آقا رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ آپ نے اس کو بلایا اور ولادت منگا کر اس کے چہرے پر، اس کے سر پر مل دی اور اس کے بعد کہا کہ ہاں اے لوگوں، اب ابو طالب کھڑا ہے، جسے جو کرنا ہے کر لو، جسے جو کرنا ہے کر لو۔ کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ ابو طالب کو کچھ بول سکے، ابو طالب کو کچھ روک سکے۔ تو ایسی پشت پناہی جناب ابو طالب نے مکہ میں آقا رسول اللہ کی۔
روایت ہے کہ آپ رسول اللہ ہر روز کعبۃ اللہ میں رات کے وقت نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. ایک یہودیہ آپ کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی. آپ کپڑے جھٹک کر چلے جاتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ گزرے تو آپ کے جسم مبارک پر کچرا نہ پڑا. آپ نے سوچا کیا بات ہے. جب واپس آئے تب بھی اس نے کچرا نہیں پھینکا. آپ نے سوچا کہ شاید یہ یہودیہ کچھ بیمار تو نہیں ہو گئی. تو آپ اس کے گھر گئے, دروازہ ٹھوکا تو کہا کون؟ کہا کہ میں محمد ہوں. کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ یہودیہ تو روز میرے جسم پر میرے قدم پر کچرا پھینکا کرتی تھی, آج پھینکا نہیں, تو مجھے ایسا لگا کہ شاید کچھ بیمار تو نہیں ہے, تو میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں, تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں. تو آپ کا خلق اتنا عظیم تھا کہ اس کے نتیجے میں اس یہودیہ نے اپنی گزشتہ کاموں سے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے. ایک روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا. اس نے دیکھا کہ آپ کے بدن پر جو لباس وہ انتہائی پوشیدہ ہے, پرانا ہو چکا ہے. اس نے 12 درہم ہدیہ دی. ہدیہ دے سکتے ہیں, رسول اور امام ہدیہ دے سکتے ہیں. تو اس نے 12 درہم آقا رسول اللہ ہدیہ دیے. آپ نے وہ درہم آقا علی کو دیے, کہا کہ جاؤ بازار سے کوئی کپڑا میرے لیے خرید کر لے کر آؤ. آقا رسول اللہ گئے, 12 درہم میں کپڑا خرید کر لائے. آقا رسول اللہ نے دیکھا آپ کو پسند نہیں آیا. کہا کہ علی کیا یہ ممکن ہے کہ بیچنے والا یہ واپس لے لے اور ہم دوسرا کپڑا خریدیں؟ آقا علی نے کہا ٹھیک ہے. پھر آقا علی رسول اللہ دونوں اٹھ کر اس بیچنے والے کے پاس گئے. اس سے کہا کہ یہ کپڑا ہمیں پسند نہیں آیا, اگر تو واپس لیتا ہو تو بہتر ہے. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ کے 12 درہم, یہ آپ کے 12 درہم. اب آقا رسول اللہ اور آقا علی چلے, بازار سے 4 درہم کا کپڑا خریدا, لباس سے 4 درہم کا لباس خریدا. آقا رسول اللہ نے وہ لباس پہنا اور اب جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بہرا شخص آواز لگا رہا تھا کہ من کسانی کسار اللہ من ثیاب الجنہ. برائنا ہے, کیا آواز لگا رہا کہ جو مجھے لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. جو مجھے لباس پہنائے گا اللہ اس کو جنت کے لباس پہنائے گا. آقا رسول اللہ نے لباس اتارا, اس کو دے دیا. لباس اتارا, اس کو دے دیا. پھر دوبارہ گئے اور 4 درہم میں دوسرا لباس خریدا. کتنے خرچ ہو گئے؟ 8. اب جب واپس آ رہے تو راستے میں کنیز کو دیکھا کہ راستے کے کنارے بیٹھ کر رو رہی ہے. اس کو پوچھا ہے کنیز خدا کیا بات ہے, روتی کیوں ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے میرے مالک نے 4 درہم دیے تھے مجھ کو کہ میں بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لاؤں, وہ 4 درہم مجھ سے ضائع ہو گئے. 4 درہم مجھ سے ضائع ہو گئے. اب میں ڈرتی ہوں کہ بغیر سودا لیے گھر کیسے جاؤں. آپ نے مجھے 4 درہم بچے تھے وہ اس کو دے دیے. کیا کنیز خدا تیرا کام کر. اب اور تھوڑی آگے چلے تھے, ہاں پھر جا کر آپ نے پھر بعد میں جا کر آپ نے کپڑا خریدا اور آ رہے تھے تو پھر اسی کنیز کو دیکھا کہ اب تو سارے سامان اس نے لے لیا لیکن پھر بیٹھ کر ہو رہی ہے. کہا کہ ہے کنیز خدا اب کیا بات ہے, 4 درہم تو تجھے دے دیے, تجھے نے بازار بھی لے لی, اب کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے گھر سے نکلے کافی دیر ہو گئی. اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اتنی دیر سے میں گھر واپس جاؤں گی تو میرے مالک مجھے ماریں گے, ڈانٹیں گے, تو یہ اندیشہ مجھے. کہا کہ اٹھ چل ہمارے ساتھ, چل ہمارے ساتھ. اب اس کو ساتھ میں لیا اور آقا رسول اللہ اور آقا علی ابن ابی طالب دونوں اس کے ساتھ میں گئے. کہا اپنا گھر بتا. اس نے کہا یہ گھر ہے میرا. اب گھر پر گئے تو انہوں نے فرمایا کہ السلام علیکم یا اہل الدار, اے گھر کے لوگوں تم پر ہمارا سلام ہو. گھر میں سے کسی نے جواب نہیں دیا, گھر میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. آقا رسول اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم یا اہل الدار, اے گھر کے لوگوں تم پر سلام ہو. پھر کسی نے جواب نہیں دیا. اب تیسری مرتبہ آقا رسول اللہ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل الدار. اب اندر سے جواب آئے کہ وعلیکم السلام یا رسول اللہ. مطلب گھر والوں کو پتا تھا کہ دروازے پر سلام کرنے والا کون ہے, رسول اللہ ہے. تو اندر سے جواب آئے کہ علیکم السلام یا رسول اللہ. اب دروازہ کھلا اور گھر کا مالک باہر آیا. آقا رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, یہ تو نے ہمارے سلام کا پہلی مرتبہ جواب کیوں نہیں دیا, پھر دوسری مرتبہ بھی کیا, تیسری مرتبہ بھی کیا. تو کہا کہ ہم سمجھ گئے تھے کہ دروازے پر اللہ کا رسول ہے. ہمیں اچھا معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول بار بار ہم کو
سلام کرے. ہمیں یہ اچھا معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول ہم کو بار بار سلام کرے. کہا کہ یہ دیکھیے تیری کنیز حاضر ہے، اس سے جو کچھ خطا سرزد ہوئی اس کو بخش دے. کہا کہ یہ ہماری کنیز ہے ہی نہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا یہ خدا کی راہ میں آزاد ہے، یا تو اس کو آپ لے جائیں یا خدا کی راہ میں آزاد کیا. وجہ یہ کہ اس کے سبب تو آپ ہمارے گھر پر تشریف لائے، اس لیے اب ہم نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. اس 12 درہم میں کتنی برکت تھی کہ 2 آدمیوں کو کپڑے پہنائے. آقا رسول اللہ نے کپڑے پہنے اور اس ننگے شخص نے کپڑے پہنے، اور ایک کنیز خدا کی راہ میں آزاد ہوئی. پیارا پیارا سب سے ہنسی ہے میرے محمد کا
پیارا پیارا سب سے حسین السلام علیکم. ضروری اعلان سماعت فرمائیں. ابھی ہمارے جو طباب کے ساتھی لوگ ہیں بڑی جدیدی ذہنیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لہذا ہم کو رات کی مجلسوں میں کافی لمبے ٹائم سے بہت دقت آ رہی ہے. سبھی لوگ پر کی واقف ہیں. میرا آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آج رات کو ہونے والی مجلس جو 9 بجے شروع ہوتی ہے، وہ 9 بجے سے لگا کر کے تھوڑے زیادہ آس پاس سے لوگ جتنے بھی آنا چاہیں تھوڑی زیادہ تعداد میں تشریف لائیں. کوئی بھی ایسی بات ویسے امکان کم ہے ایسے ہونے کے، لیکن مجلسوں کو جس طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم حسینیت کے اوپر قائم ہیں، اللہ ہم کو قائم رکھے. لہٰذا صرف کی درخواست ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رات کو تشریف لائیں. انشاءاللہ ابھی کچھ بات بن جائے گی تو اپڈیٹ کر دیں گے. میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کو. شکریہ.